السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد منٹھاری اور آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ کی کتنی صفیں ہونی چاہیے۔ تو طاق عدد میں صفیں ہونی چاہیے، یعنی جفت نہ ہوں، جوڑا نہ بنے۔ طاق عدد کون سا ہوتا ہے؟ جیسے 1، 3، 5، 7 وغیرہ۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر اگر ایک شخص کے جنازے میں صرف کل 7 آدمی ہیں تو ایک امام بن جائے، 3 پہلی صف میں کھڑے ہوں، 2 دوسری صف میں اور ایک شخص آخری صف میں کھڑا ہو جائے تو یوں 3 صفیں بن جائیں گی۔ تو یہ 3 صفیں اب اس کی نماز جنازہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ الکریم اس حدیث پاک کے مطابق اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ جنازے میں سب سے آخری صف یہ افضل ہوتی ہے، کیونکہ یہ عاجزی کا مقام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرنے آئے ہیں کہ مولا اس میت کو بخش دے، تو اس میں عاجزی کا مقام پیچھے رہنے میں ہوتا ہے، نہ یہ کہ آگے آگے آنے میں۔ لہٰذا عام نمازوں میں سب سے پہلی صف افضل ہوتی ہے اور جنازے کی نماز میں سب سے آخری صف افضل ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے، جنازے کی نماز اگر پوری نہ ملے، کسی کی 1 یا 2 تکبیریں رہ گئی ہیں، پھر وہ شامل ہوا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو یاد رکھیے کہ جس طرح ہماری نماز کے اندر 1، 2 یا 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امام سلام پھیر دیتا ہے لیکن ہم سلام نہیں پھیرتے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں بھی ہوگا کہ اگر امام نے سلام پھیر دی اور ہم بعد میں شامل ہوئے ہیں تو ہم سلام نہیں پھیریں گے، اور 4 تکبیریں ٹوٹل تھیں، جتنی تکبیریں ہماری رہ گئیں اتنی تکبیروں کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہہ لیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ تو یہ نماز جنازہ اگر ادھوری ملے یا اس کو پوری جماعت نہ ملے تو اس کا یہی طریقہ ہے، جو کہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر امام سلام پھیرنے لگا تھا اور یہ اب جماعت میں شامل ہوا، تکبیر تحریمہ کہی، 1 تکبیر کہی، پھر اس کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، تو یہ 3 تکبیریں اپنی بعد میں کہہ لے گا۔ اس میں دعائیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر تو یہ اندیشہ ہو کہ میں اگر دعائیں وغیرہ پڑھوں گا، ثنا، درود پاک اور میت کے بعد میت کے جنازے کی جو دعا ہے وہ اگر پڑھوں گا تو لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے، تو اس صورت میں دعائیں نہ پڑھے بلکہ صرف تکبیرات کہہ لے۔ لیکن اگر اسے اندازہ ہے کہ لوگ ابھی مزید اور دعا مانگیں گے، ابھی یہاں میت رکھی رہے گی، تو پھر اس صورت میں یہ ثنا، درود پاک وغیرہ بھی پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ تیسرا اور آخری مسئلہ جو ہم اس ویڈیو کے اندر سنیں گے وہ ہے، پاگل یا خودکشی کرنے والے شخص کا جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی پاگل ہے یا خودکشی جس نے کی ہے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پاگل کا بھی نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اور خودکشی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے، لیکن ہم پر نماز جنازہ پڑھنا پھر بھی اس کے لیے فرض کفایہ ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کی نماز جنازہ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ البتہ پاگل کے جنازے میں دعا کون سی پڑھیں؟ نابالغ والی، کیونکہ پاگل کی حرکتیں بچوں والی ہوتی ہیں، یا پھر بالغ والی نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ نماز جنازہ والی دعا پڑھی جائے؟ تو اس حوالے سے تفصیل ہے کہ اگر تو وہ نابالغ ہے اور نابالغی کی حالت میں ہی پاگل ہوا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اب اس کی نابالغ والی دعا پڑھی جائے گی، اگرچہ یہ بعد میں بڑا ہو گیا۔ اور اگر یہ پیدا ہوتے ہی پاگل تھا، اب بھلے 30-40 سال عمر اس نے جی ہے اور ساری عمر یہ پاگل ہی رہا ہے اور پیدائش کے وقت سے پاگل ہے، تب بھی اس کی نماز جنازہ میں نابالغ بچے والی دعا پڑھی جائے گی، اور اگر لڑکی پاگل ہے تو پھر اس کی جنازے میں نابالغہ لڑکی والی دعا پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر یہ بالغ ہونے کے بعد پاگل ہوا تو اس صورت میں اس کے نماز جنازہ میں بالغ مرد عورت والی نماز جنازہ والی دعا پڑھی جائے گی۔ مزید اگر جنازے یا نماز وغیرہ کے مسائل کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔